السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. قابل احترام اہل علم شخصیات، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردہ نشین، عفت مآب اسلامی مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایہ شکر و احسان ہے کہ اس کے خاص فضل و کرم سے آج 21ویں تاخرات کے موقع پر ہم تمام لوگ اللہ رب العزت کے مقدس گھر میں جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے مل کر دعا کرتے ہیں کہ آج کی اس تاخرات کے حوالے سے جو کچھ ہم کہیں اور سنیں اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی ہمیں توفیق و سعادت نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ محترم حاضرین، جیسا کہ ہم تمام جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی زندگی میں ایک اور مرتبہ رمضان جیسا مقدس مہینہ عطا کیا، اور تقریباً اس کے 20 ایام گزر چکے ہیں اور صرف ایک عشرہ باقی رہ گیا ہے۔ اس ایک عشرے کے حوالے سے آج پہلی تاخرات ہے اور ہم اسی موضوع کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ آخر اس آخری عشرے کی فضیلت کیا ہے، کیوں تینوں عشروں میں اس ایک عشرے کو خصوصیت حاصل ہے، اور کیا وجہ ہے کہ آج کے اس موقع اور مناسبت سے اس موضوع کا انتخاب کیا گیا۔ حاضرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور اللہ کے رسول کے معمول کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزرا واحیا لیلا وايقظ اهلا، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس ایک حدیث پاک سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس آخری عشرے کی اہمیت کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا کہ جب بھی رمضان کا مہینہ آتا تو اللہ کے رسول باقی ایام کے مناسبت سے، باقی ایام کے کمپیریزن میں اس ایک مہینے میں عبادت کے لیے اپنے آپ کو یکسو کر لیا کرتے، یہ تو ہم تمام جانتے ہیں۔ لیکن اس ایک مہینے کے اندر بھی دو عشروں کے مقابلے میں اس آخری عشرے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیت سے تیاری کرتے، اور عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس کیا کرتے، اپنے گھر والوں کو جگاتے اور ایک پورا عشرہ جاگ کر گزارا کرتے تھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ایک عشرے کو یہ خصوصیت، اس ایک عشرے کو یہ فضیلت کیوں حاصل ہے؟ اگر ہم اس کا جواب ڈھونڈتے ہیں، اس کا جواب ہمیں یوں ملتا ہے کہ اس ایک عشرے کو جو فضیلت حاصل ہے، اس ایک عشرے کی وجہ سے فضیلت پورے مہینے کو حاصل ہے، اور اس کی تعریف کرتے ہوئے اللہ نے قرآن میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ جو فضیلت اس عشرے کو حاصل ہے وہ فضیلت قرآن کی وجہ سے ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے، وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل فرمایا۔ اور ایک دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا انا انزلناه فی لیلۃ مبارکہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو ایک مبارک رات میں نازل فرمایا، اور اس کی وضاحت کرتے ہوئے سورہ قدر میں واضح انداز سے فرمایا انا انزلناه فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ تو پتہ چلا
کہ فضیلت دی گئی ہے قرآن کی وجہ سے اس ایک رات کو جسے ہم ليلۃ القدر کہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے فضیلت حاصل ہوتی ہے طاق راتوں کو، جو طاق راتیں آتی ہیں رمضان المبارک کے آخری عشرے میں، اور ان تمام عشرے کی وجہ سے پوری فضیلت حاصل ہوتی ہے اس مہینے کو، جو مہینہ ہم رمضان کے نام سے اللہ رب العالمین کی عبادتیں گزارتے ہیں اور اپنی زندگی میں نئے طریقے سے اپنے اعمال کو سدھارنے اور اپنے آپ کو جنت کا مستحق بننے کی کوشش میں اس مہینے کو گزار دیتے ہیں۔ تو حاضرین گرامی، سب سے پہلے ہمیں یہ تو معلوم ہوا کہ ہم جس عشرے میں داخل ہو چکے ہیں اس عشرے کی آخر فضیلت کیا ہے اور اس کی فضیلت کس وجہ سے بیان کی گئی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی ہمیں پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور معمول یہ ہوا کرتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو مختص کر لیا کرتے تھے مکمل طور پر اللہ کی رضامندی کے حصول کے لیے۔ اب ایک دوسرا نقطہ اس میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف ذاتی طور پر عبادت نہیں کیا کرتے ہیں۔ ہمارا معمول کیا ہوتا ہے، ہم اپنی خواتین کو بہت کم لوگ ایسے الحمدللہ اہل سلف کو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اعزاز بخشا ہے کہ ہم خود بھی عبادت کے لیے آتے ہیں، اور ہم اہل توحید الحمدللہ اپنی خواتین کو بھی مساجد میں لاتے ہیں، وہ بھی آتی ہیں اور تمام مل کر عبادتیں انجام دیتے ہیں۔ لیکن امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو خود عبادت کو کر لیتے ہیں، خود اللہ کے گھر میں تشریف کو لے آتے ہیں، لیکن ان کی خواتین یا تو گھر میں سو جاتی ہیں یا پھر کسی دوسرے کام میں، معمولات میں، صاف صفائی میں یا دیگر مشغولیات میں گزار دیا کرتی ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول کا جو معمول تھا وہ معمول یہ تھا کہ اللہ کے رسول خود بھی جاگتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگایا کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ جب کبھی آپ کو اللہ کی رضامندی کے لیے کوئی کام کرنا ہو، اس آخرت کو سنوارنے کے لیے کچھ کام کرنا ہو، جنت کے حصول کے لیے کچھ کام کرنا ہو، جہنم سے آزادی پانے کے لیے آپ کو نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنا ہے، تو صرف آپ کو تلے تلا اس راہ پہ نہیں چلنا ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ کیا فرمایا؟ اہل ایمان سے اللہ نے کیا فرمایا کہ جو بھی اہل ایمان ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اہل ایمان سنو۔ اللہ کتاب کو فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، جو اپنے آپ کو حقیقی معنوں میں سمجھتے ہیں کہ وہ اہل ایمان ہے۔ اللہ نے یا ایھا الناس نہیں کہا، اللہ نے عمومی خطاب نہیں کیا، اللہ نے کہا امت مسلمہ میں بہت سارے لوگ ہیں، اللہ نے اہل اسلام سے خطاب نہیں کیا، اللہ نے اہل ایمان سے خطاب کیا، کہا اہل ایمان سے۔ پتہ یہ بھی چلا کہ اہل ایمان کا وسیلہ یہ ہوتا ہے، اہل ایمان کا شیوا یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی رضامندی کو اپنی تمام ترجیحات میں سب سے مقدم رکھتے ہیں تاکہ اللہ راضی ہو جائے اور آخرت ہماری سمجھ جائے۔ تو اللہ نے فرمایا اے وہ لوگوں سے ایمان لے آئے ہو، سنو قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے آزاد کرانے کی کوشش کرتے رہا کرو۔ صرف اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہیں کرانا ہے، میری ریسپانسبلٹی صرف اپنے آپ تک نہیں ہے، میرے ساتھ میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، میرے والدین ہیں، میرے بھائی ہیں، میرے بہنیں ہیں، آئندہ و اقارب ہیں، آس پڑوس کے لوگ ہیں، رشتے دار ہیں، جتنے لوگ میرے جان پہچان ہیں، جتنے لوگ میری پہچان آتے ہیں، جتنے لوگ میرے کانٹیکٹ میں ہیں، ان تمام کی ذمہ داری بھی مجھ پر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کل سوال کرے گا کہ اگر مجھے یہ چیز معلوم تھی، دین اسلام کا کوئی حکم معلوم تھا، اگر میں ان کو نہیں پہنچاؤں گا اس بارے میں بھی مجھ سے سوال ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول پر یہ ذمہ داری عائد کر دی گئی تھی۔ کیا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، کیا اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ رسول سے خطاب کیا، یہاں پر ڈائریکٹ خطاب رسول سے ہے، لیکن رسول کے توسط سے امت اسلامیہ کے ہر فرد سے خطاب کیا گیا، کہا کہ جو کچھ بات آپ تک پہنچے وہ آپ کو دوسروں تک پہنچانا ہے۔ تو آپ کو یہ بات تو پتہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی بھی سنوارنی ہے، ہمیں اپنی آخرت بھی سنوارنی ہے، اور ہمیں صرف اپنے آپ کی فکر نہیں کرنی بلکہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال کی بھی فکر کرنی ہے، اور وہی مقصد وہی اسپرٹ ہمیں نظر آتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل میں کہ جب آخری عشرہ شروع ہو جاتا تو اللہ کے رسول کو پتا تھا کہ یہ وہ عشرہ ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کئی سو ہزاروں لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے نام یا تو جہنمیوں کی فہرست میں ہوں گے، لیکن جب وہ لوگ اللہ سے اپنا ناطہ جوڑ لیتے ہیں، جب وہ لوگ اپنی پیشانی اللہ کی بارگاہ میں ٹکاتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کرتے ہوئے ان کا نام
جہنمیوں کی لسٹ سے نکال کر جنتیوں کی فہرست میں شامل فرما دینا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اہمیت کا اندازہ تھا، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ خود بھی جاگتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگایا فرماتے تھے۔ تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس آخری عشرے کو، ہم پہلی تاخیرات کے لیے تو الحمدللہ یہاں پر تشریف لا چکے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بقیہ جو 9 دن ہمارے پاس موجود ہیں، ہم اس کے لیے کوشش یہ کریں کہ ہم اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے خود بھی کوشش کریں اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس سلسلے میں آگے بڑھائیں۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے انشاءاللہ سبحانہ و تعالی۔ محترم حاضرین، اس حوالے سے ایک حدیث مبارکہ میں آپ تمام کے اوپر پیش کروں گا۔ غالباً حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایام الدنیا الایام العشر، کہ جو بھی بندہ جو بھی اعمال انجام دے، جو بھی نیک کام کرے، اللہ تعالیٰ اس کو تو مقبول کرتا ہے، اس کو تو قبول کرتا ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ کوئی بھی نیک کام کرے، چھوٹی سی چھوٹی نیکی کیوں نہ ہو، بڑی سی بڑی نیکی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے، اللہ اس کو قبول فرماتا ہے۔ لیکن حضرت جابر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بندہ مومن جو بھی نیک کام کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے نزدیک سال کے 11-12 مہینوں میں جو بندہ نیک کام انجام دے، اس کے مقابلے میں ان 10 دنوں میں بندہ جو بھی نیک کام کرتا ہے، اللہ اس کو سب سے زیادہ پسند فرماتا ہے۔ آپ 1 روپیہ بھی اگر صدقہ کر رہے ہیں، 2 رکعت آپ نفل کیوں نہ پڑھ رہے ہوں، قرآن کریم کی تلاوت کیوں نہ کر رہے ہوں، صدقہ و خیرات کیوں نہ دے رہے ہوں، اگر آپ باقی کے دنوں میں کرتے ہیں تب بھی اللہ اس کو پسند فرماتا ہے۔ لیکن اگر ہم کمپیریزن میں دیکھتے ہیں تو فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک 10 دنوں میں جو اعمال انجام پائیں گے وہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول کیا فرماتے تھے؟ کمر کس کیا کرتے تھے، اپنے آپ کو فارغ کر لیا کرتے تھے۔ جو ہی یہ عشرہ شروع ہو گیا، اللہ کے رسول دنیا کے تمام کاموں سے اپنے آپ کو الگ کر لیتے اور مسجد میں اپنے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معتکف فرما دیا کرتے تھے۔ وہیں سے اعتکاف کا کانسیپٹ ہمارے پاس آتا ہے کہ ان 10 دنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ ابتدائی ایام میں، جب ابتدائی اسلام کا زمانہ تھا، جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 عشروں کا اعتکاف فرمایا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، 2 عشروں کا، 11ویں روزے سے لے کر آخری روزے تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرماتے ہیں۔ پھر بعد میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے یہ بتایا گیا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ علم دیا گیا ہے کہ آخری عشرے میں لیلۃ القدر تلاش کرنا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کا اعتکاف کیا کرتے ہیں۔ اب مشہور حدیث تو ہمیں پتہ ہے، اور عموماً ہمارا ماحول اور معمول یہ ہے کہ ہم رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاخ راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے حکم بھی دیا، اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ آخری عشرے کی تاخ راتوں میں ہمیں لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے۔ لیکن جب ہم اللہ کے رسول کے معمول کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صرف تاخ راتیں نہیں جاگا کرتے تھے، بلکہ اس آخری عشرے کی تمام راتیں اللہ کے رسول جاگا فرمایا کرتے تھے۔ تمام راتوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے، تلاوت قرآن فرماتے اور مکمل طور پر اپنے آپ کو صبح صادق تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاگا کرتے تھے۔ تو پتہ چلا حکم تو یہ ہے، مستحب تو یہ ہے کہ ہم رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاخ راتیں جاگیں اور اس میں لیلۃ القدر کی تلاش کریں۔ لیکن اگر ہم سوال کریں سنت کے بارے میں کہ اللہ کے رسول کی سنت کیا تھی، تو سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول آخر کی 10 راتیں جاگا کرتے تھے۔ تو ہم وہ لوگ اسپیشلی خصوصیت کے ساتھ، وہ لوگ جو اعتکاف میں اپنے آپ کو لگائے ہوئے ہیں، جنہوں نے نیت کر رکھی ہے کہ وہ اعتکاف کریں گے، ان سے میری گزارش ہے کوشش کیجیے کہ اس آخری عشرے کی تمام راتیں جاگنے کی کوشش کیجیے اور ان 10 راتوں میں رو کر گڑ گڑا کر اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کیجیے اور تاخیرات میں خصوصیت کے ساتھ لیلۃ القدر کی تلاش کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو ہمیں پتہ چلا حکم کیا ہے اور سنت کیا ہے، معمول اللہ کے رسول کا کیا تھا وہ بھی ہمیں پتہ چلا، اور اللہ کے رسول نے حکم کیا دیا وہ بھی پتہ چلا۔ تو ہماری جو سہولت ہے، سہولت کے حساب سے ہمیں امور انجام دینا چاہیے۔ لیکن افسوس تو اس وقت ہوتا ہے جب اپنے معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں، اپنی سوسائٹی کا جائزہ لیتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہوتی ہے کہ ان راتوں کو بہانہ بنا کر
وہ لوگ سڑکوں میں گھوما کرتے ہیں اور چبوتروں پر بیٹھ کے رات بھر گزار دیتے ہیں، لہو و لعب میں، لایعنی باتوں میں، بیکار کے مشاغل میں اپنے آپ کو اس قدر مصروف کر دیتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب رات گزر گئی، کب سحری کا وقت ہو گیا اور کب فجر کی اذان ہونا شروع ہو گئی۔ کئی ایسے ہمارے نوجوان ساتھی ہیں، یاد رکھیے یہ شریعت اسلامیہ کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے جو جاگنے کا حکم دیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے، وہ طریقہ ایسا نہیں ہے کہ ہم رات دن بیکار کے کاموں میں صرف کریں۔ ان راتوں میں ہمیں کرنا کیا چاہیے، ان راتوں کو گزارنا کیسے ہے، اس کے متعلق ام عائشہ رضی اللہ عنہا کی مشہور حدیث ہے، آپ تمام جانتے ہیں، جو فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ انہوں نے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں، اگر کوئی مسلمان بندہ لیلۃ القدر کو پا لے تو وہ اس رات میں کیا کرے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا بتائی تھی، جو دعا تقریباً میں جان سمجھتا ہوں کہ ہمیں سے ہر ایک کو یاد ہوگی، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عني۔ کتنی بہترین دعا، کتنی بہترین دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ بہت سارے اعمال ہیں، بہت ساری عبادتیں ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ریکمنڈ کر سکتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا سکتے تھے کہ تم یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس دعا کا خصوصیت کے ساتھ اہتمام کرو۔ اللہم انک عفو، کیا بہترین ترجمہ ہے۔ فرمایا اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، معافی کو پسند فرماتا ہے، فاعف عنی، مجھے معاف فرما۔ اہل علم نے یہاں سے ایک نقطہ فرمایا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سارے نکات کو چھوڑ کر، کئی ساری عبادتیں اور اراکین کو چھوڑ کر صرف اس دعا پر تذکرہ کیوں کیا؟ کہا کہ ہمارے کئی سارے مسائل ہیں، میرے گھر میں بیوی بچے پریشان ہیں، میں قرض کو ڈوبا ہوا ہوں، میرے گھر میں فلاں بیمار ہے، فلاں بیمار ہے، فلاں کے ساتھ میرا تجارت میں منदी چل رہی ہے، بزنس میں پرابلم ہو رہا ہے، بہت سارے پرابلمس ہمارے ہیں، ہم وہ تمام اللہ سے شیئر کر سکتے تھے، ہم قرآن کریم کی تلاوت کے بارے میں کہہ سکتے تھے، ہم نمازوں کے بارے میں، نوافل کے بارے میں کہہ سکتے تھے، لیکن اللہ کے رسول نے اس دعا کے بارے میں کیوں کہا؟ وہ کیوں کہا وہ تو اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ بہتر جانتے، لیکن جو نقطہ ہے نے بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم اللہ سے معافی طلب کرتے ہیں اور اللہ اگر ہماری دعا قبول کر لے اور ہمیں بخش دے، ہمیں معاف کر دے، تو سمجھ جاؤ زندگی کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ جتنے بھی مسائل سے میں جوجھ رہا ہوں، جتنے بھی مسائل میری زندگی میں لگے ہوئے ہیں اور ان مسائل کی وجہ سے میں پریشان ہوں، میرے گھر والے پریشان ہیں، میرا پورا خاندان قبیلہ پریشان ہے، اگر اللہ معاف کرنے پہ آ جائے اور اللہ میرے گناہوں کو بخش دے تو سمجھ جاؤ وہیں سے اللہ کی رحمتوں کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ جب ایک مرتبہ اللہ کی رحمت کا دروازہ کھل جائے تو آپ کی تمام پریشانیاں ختم، آپ کے تمام مسائل ختم، اور آپ کی زندگی میں رحمتوں کی بہار آ جائے گی اور آپ کی زندگی میں برکتوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اسی لیے فرمایا آپ اللہ سے معافی کی طرف کرو۔ ایک اور نقطہ یہاں سے لیتے ہوئے جائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی اللہم انک عفو تحب العفو، کہ اللہ بے شک تو معافی کو پسند فرماتا ہے، اللہ معافی کو پسند فرماتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو بندے معاف کرنے والے ہیں اللہ ان کو بھی پسند فرماتا ہے۔ صرف ہمیں اللہ سے معافی نہیں طلب کرنا ہے بلکہ اپنے آپ کو معاف کرنے والا بننا ہے۔ صرف ہم پر جو ہم عبادتیں انجام دیتے ہیں، جو حقوق ہیں، حقوق اللہ نہیں ہے، حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی ہے۔ رمضان کا مہینہ یہ ٹریننگ دے رہا ہے ہمیں، اور یہ آخری عشرہ ہمیں اس بات کی طرف رہنمائی کرتا ہے کہ اللہم انک عفو تحب العفو، کہ اللہ جب معافی کو پسند فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے وہ بندے جو اللہ کے دوسرے بندوں کو معاف کرتے ہیں اللہ ان کو بھی پسند فرماتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں پسند فرمائے، ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اللہ کے دوسرے بندوں کو معاف کرنے والے بنیں۔ ہمارا معاشرہ کیا ہے، ہمارا المیہ کیا ہے؟ چھوٹی چھوٹی بات ہو جاتی ہے، کوئی چھوٹا سا مسئلہ ہو جائے، چھوٹی سی بات، کوئی بھی بات بگڑ جاتی ہے، حسبی بات ہے، جب ایک سے چار لوگ جمع ہو جاتے ہیں کچھ نہ کچھ اختلاف رائے ہو سکتی ہے، یہ انسان ہونے کا تقاضا ہے۔ لیکن ہمارا معمول یہ ہے کہ ہم درگزر کرنے کے بجائے اس بات کو اپنی ایگو پہ لے لیتے ہیں، اپنی ادا پہ لے لیتے ہیں، جب تک سامنے والا نہیں آئے گا ہم بات نہیں کریں گے۔ جب ہم اللہ کے بندوں کو معاف نہیں کریں گے
تو ہم کس امید کے ساتھ اللہ سے کہیں گے اللہ ہم معاف کر دے گا؟ اگر ہم لوگوں کو معاف کریں گے، میرا بھائی ہے، پرابلم ہوئی، دشواری ہوئی، بہت دنوں سے مسائل چل رہے تھے، رمضان کا مہینہ ہمیں یہ درس دے رہا ہے کہ ہم اپنے بھائی سے سلام کریں، سلام علیکم کریں، اور جو کچھ بھی تعلقات ہمارے درمیان ٹوٹے ہوئے ہیں وہ تعلقات کو توڑنے کی کوشش کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بہار لے آئے۔ یاد رکھیے گا، جب ہم سلا رہنے کی کوشش کریں گے، دوسروں کو درگزر کرنے کی کوشش کریں گے اور وہ اسپرٹ کو جذبہ اپنے اندر پیدا کریں گے، تو یاد رکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہماری زندگی میں کہاں سے آئیں گی ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ فرماتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تعالیٰ ایسے مقامات سے آپ کو رحمتیں برسائے گا کہ آپ اس کا گمان بھی نہیں کر پائیں گے۔ بس شرط یہ ہے کہ اللہ کو کیا پسند ہے ہمیں وہ معلوم ہونا چاہیے، اور ہم اپنی زندگی میں اس چیز کو نافذ کرنے والے میں بننا ہوگا۔ اگر ہم اس چیز کو اگر نہیں سمجھیں گے، اس نقطے کو اگر ہم نہیں سمجھیں گے، تو پھر ہماری زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیونکہ کل قیامت کے لیے صرف حقوق اللہ کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن جہاں ہماری نمازوں کے بارے میں پوچھے گا، ہمارے عبادات کے بارے میں پوچھے گا، وہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل قیامت کے دن ہمارے معاملات کے بارے میں بھی پوچھے گا، ہمارے حقوق العباد کے بارے میں پوچھے گا کہ آپ اپنے بھائی کے ساتھ کس طریقے سے رہا کرتے تھے، آپ کا اپنی بیوی کے ساتھ کیا تعلقات تھے، آپ کے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیا رشتے تھے، آپ کے اپنے رشتے داروں کے ساتھ کیسا آپ کا سلوک ہوا کرتا تھا، آپ اگر کہیں منحصر تھے تو اپنے آقا کے ساتھ آپ کا کیا سلوک ہوا کرتا تھا، اگر آپ کہیں کے مالک تھے، آپ کے ماتحتی میں جو لوگ نوکر چاکر ہوا کرتے ہیں ان کے ساتھ آپ کا کیا تعلق تھا، ان کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا تھا، ان تمام کے بارے میں کل قیامت کے سوالات ہونے والے ہیں۔ اس کے لیے تیاری کرنے کے لیے ہمیں یہ مہینہ عطا کیا گیا ہے کہ اگر ہم غفلت میں پڑے ہوئے تھے، ہم نے بہت سارے ایسے امور انجام دیے ہیں جو ہمیں نہیں دینا چاہیے تھا، شیطان کے بہکاوے میں مار رہے تھے، ہمیں نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن رمضان کا یہ جو مبارک اور مقدس مہینہ ہمیں بطور ٹریننگ ادا کیا گیا ہے، ہمیں اپنے آپ کو ٹرین کرنا ہے، جو ہم روزے رکھ رہے ہیں الحمدللہ تقریباً 20 روزے ہم رکھ چکے ہیں، یہ ہماری ٹریننگ ہو رہی ہے کہ ہمیں بھوک لگتی ہے تو ہمیں اس بھوک کو کیفیت کو محسوس کرنا ہے۔ آج عموماً دیکھا جاتا ہے کہ سوشل میڈیا پر کئی سارے نسخے لوگ شیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ سحری میں فلاں الائچی کھائیے پیاس نہیں لگے گی، فلاں کام کیجیے یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا۔ بھائی آپ وہ تمام امور کی طرف کیوں فوکس کر رہے ہیں؟ روزے کی جو اصل مقصد ہے، روزے کی جو اصل کیفیت ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو کیفیت فیل ہو کہ انسان بھوک لگتی ہے، اور اللہ کے لیے اگر انسان کھانے پینے اور حلال چیزوں سے بھی اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے تو اس وقت انسان کی کیا کیفیت ہوتی ہے، اس کیفیت کو ہمیں فیل کرنا ہے۔ لیکن ہمارا معمول کیا ہے؟ لگتا ہے کہ رمضان میں عمومی طور پر دیکھا جاتا ہے نوجوانوں میں معمول ہے رات بھر ہم لوگ جاگ کے گزار دیتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد لوگ سو جاتے ہیں تو ظہر تک اٹھنے کا نام نہیں لیتے ہیں۔ بعض لوگ تو ایسے بھی جو ظہر چھوڑ کے سو جاتے ہیں، 3 بجے 4 بجے اٹھ رہے ہیں، پھر نماز پڑھ لی نہیں پڑھ لیا، پھر اس کے بعد افطاری کے چکر میں نکل گئے اور افطاری ہو گئی۔ ایسے روزے کا کیا مطلب ہے؟ ایسے بھوکے اور پیاسے رہنے کا اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں۔ کیوں ہم اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھ رہے ہیں؟ جب ہم اللہ تعالیٰ نے روزے کے لیے جو کیفیت بیان فرمائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کا جو اصل مقصود جو اس کی ماہیت جو بیان فرمائی ہے، اگر ہم اس کو فیل نہیں کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ ہم کئی سارے چور دروازے نکال کر اپنے آپ کو اس میں لگا رہے ہیں اور سوشل میڈیا پر اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، اور کئی سارے لوگ کرکٹ میں لگ جاتے ہیں، نیٹ فلکس پر لگے ہوئے ہیں، بتا دیں، اور کئی سارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ان مبارک ایام کو برباد کر رہے ہیں، تو یاد رکھیے اگر آپ روزے کی حالت میں یہ تمام امور انجام دے رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کے روح کے پیاسے رہنے کی کوئی غرض نہیں، کوئی مطلب نہیں ہے۔ اگر ہمارا روزہ، ہماری عبادتیں، ہمارے اعمال اس طریقے پر نہ ہو جو طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہو، جو جس طریقے پر ہمارے صحابہ کرام تھے، جس طریقے سے تابعین اور تبع تابعین تھے، جس طریقے پر ہمارے اسلاف نے اپنی زندگیاں گزارتی، اگر ہماری عبادتیں ان طریقوں پر نہ ہو تو پھر ہماری عبادت کو کیا صحیح ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ایسے بھوک پیاسی کون سے بولتے ہیں؟ تو حاضرین گرامی، ہمیں اپنے اعمال کی طرف غور کرنے کی ضرورت ہے کہ
کہ ہم اس ماہ مقدس کو کس طریقے سے گزار رہے ہیں. اگر ان 20 ایام تک ہم غفلت میں رہ چکے ہیں، غفلت میں ہم بہت سارے ایسے اعمال کر چکے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے تھا، اور بہت سارے ایسے اعمال جو ہمیں کرنے چاہیے تھے اگر ہم نے نہیں کیے ہیں، تو یاد رکھیے ابھی 10 دن ہمارے پاس موجود ہے. یہ ایک بمپر آفر ہمارے پاس ہے کہ اس ایک مہینے، اس ایک عشرے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ساری بھلائیاں، بہت سارے خیرات، بہت سارے عطیات، بہت ساری نعمتیں اللہ نے اس عشرے میں رکھی ہیں. کوشش کیجیے کہ اگر اب تک غفلت ہوئی ہے تو اب ہم جاگیں گے اور اس ایک عشرے کو اس طریقے سے گزاریں گے جو طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تھا. گزاریں گے انشاءاللہ. حاضرین گرامی، اب یہاں سے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس آخری عشرے میں جو لیلۃ القدر ہے، وہ لیلۃ القدر کی آخر وجہ کیا ہے؟ اس ایک لیلۃ القدر کی جو خصوصیت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، اس کا آخر سبب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اہل علم نے یہاں سے یہ نقطہ بیان فرمایا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر امت محمدیہ تک جتنی بھی اقوام گزری ہیں، ان کی جو زندگیاں ہوا کرتی تھی وہ زندگیاں کافی طویل ہوا کرتی تھی، کافی طویل ہوا کرتی تھی. حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تقریباً 950 سال تک دعوت دی. 950 سال تک اللہ کے رسول حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے. تو پتہ چلا کہ ان کی دعوتی زندگی کا جو ڈیوریشن تھا، جو ٹائم پیریڈ تھا، وہ تقریباً 950 سال تھا. تو ان کی کل زندگی کتنی رہی ہوگی وہ کسی کو نہیں معلوم، ایکسیپٹ کسی کو نہیں پتا. تو پتہ چلا کہ ان کی زندگی تقریباً 1000 سال کے اطراف میں رہی ہوگی. تو ہر ایک نے بیان فرمایا کہ اس دور میں جو اقوام ہوا کرتی تھی، اس دور میں جو لوگ ہوا کرتے تھے، ان کی زندگیاں کافی طویل ہوا کرتی تھی. لیکن جب امت محمدیہ کی باری آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت محمدیہ کے بارے میں اللہ کے رسول کی حدیث ہے، فرماتے ہیں اعمار امتی ما بین 60 الی 70 وقلیل من یجاوز. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری امت کے جو افراد ہیں ان کی جو زندگیاں ہیں وہ 60 سے 70 سال کے درمیان. اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا وقلیل من یجاوز، کہ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اس سے تجاوز کر پاتے ہیں، یعنی ان کی زندگی 70 سال سے زیادہ رہتا. تو پتہ چلا سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ ماخبل کے لوگ جو اللہ والے تھے، جو اللہ کی عبادت میں اپنی زندگیاں صرف کیا کرتے تھے، ان کی زندگی میں تقریباً ہزار سال کی عبادتیں لکھی ہوئی ہوں گی، اور امت محمدیہ صرف 60 سے 70 سال تک محدود ہو سکتی ہے. تو اسی کو مکمل کرنے کے لیے، اسی کی بھرتی کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ مہینہ اور اس مہینے کی یہ رات ہمیں عطا فرمائی. فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ ایک رات میں آپ عبادت کر لو، اس ایک رات میں تم جو بھی عبادت کرو گے وہ عبادت 83 ایئرس کے برابر ہو جائے گی پلس 4 منتھ. یعنی ہم ایک رات اگر عبادت کر لیں اور وہ رات لیلۃ القدر کی ہو اور اس رات میں اللہ ہم سے اگر راضی ہو جائے، ہماری عبادتوں کو قبول کر لے، ہم نے اگر کوئی صدقہ کر دیا، ہم نے تلاوت قرآن کر لی، ہم نے لیلۃ القدر کے لیے قیام اللیل کر لیا، اور بھی کئی سارے اگر ہم ایک رات میں عبادتیں انجام دی، تو سمجھیے گویا ہم نے 83 ایئرس تک کنٹینیو مسلسل ہم عبادت میں ہم نے گزار دی. ہم ایک دن مکمل مسلسل عبادت میں نہیں گزار سکتے، لیکن اگر ہم ایک رات تک ہم عبادت کر لیں تو ہماری وہ ایک رات کی عبادتیں تقریباً 83 ایئرس کی عبادتوں کے مساوی ہو جائیں. اور اگر ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ 20 رمضان دے، 30 رمضان دے، 40 رمضان دے، جو ہمارے شعور کی زندگی ہوتی ہے، جو بلوغت کی بات کی زندگی ہوتی ہے، اگر ہم اس کا حق کما ادا کر لیں تو پھر کاؤنٹ کرنے کی ہمیں انداز ضرورت نہیں ہے کہ ماں قبل کی جو اقوام تھی ہم ان کا مقابلہ کر پائیں گے، بلکہ ان سے بھی آگے بڑھ سکتے ہیں اپنی عبادتوں میں. یہ موقع کسی امت کو اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں کیا جو موقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو عطا فرمایا. صرف ایک رات کی عبادت ہے، اور اس رات میں بھی ہمارا کیا طرز عمل ہے اس سلسلے میں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. غالباً حضرت امام قیم علیہ رحمہ کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں
کہ اس ایک رات کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ وہ رات ماہ مقدس میں آنے والی ہے، اور اس کا اس سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے یہ بھی بتایا کہ پورے مہینے میں نہیں بلکہ آخری عشرے میں آنے والی ہے، اور اس سے ایک قدم آگے یہ احسان بھی ہم پر ہے کہ اس نے یہ بھی بتا دیا کہ پورے آخری عشرے میں نہیں بلکہ آخری عشرے کی راتوں میں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کہتا کہ کسی مخصوص سال کے 12 مہینوں میں 12 مہینے کی جو 365 راتیں ہوتی ہیں ان تمام راتوں میں اگر ہم تلاش کریں کہ لیلۃ القدر کون سی ہے تو ہم پر یہ فرض تھا کہ ہم ان تمام راتوں میں جاگتے اور لیلۃ القدر کو ہم ادا کرتے، اس کو ڈھونڈتے اور اس کا حق ادا کرنے کی ہم کوشش کرتے۔ یہ اس کی فضیلت ہے، لیکن اللہ نے کتنا بڑا احسان آپ پر کیا، ہم اس احسان کو سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے، اس احسان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو مقدس اور بابرکت مہینہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کیا ہے اس کا حق ہمیں کما ہم کو ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ حاضرین گرامی، اسی مہینے میں اور اس آخری عشرے میں جیسے کہ میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو اس عشرے میں اعتکاف میں لگا دیا کرتے تھے، اپنے آپ کو معتکف فرما دیا کرتے تھے۔ تو حاضرین آپ تمام سے گزارش ہے کہ جن کے پاس بھی وقت ہے تو کوشش کریں کہ اس آخری عشرے میں جتنا زیادہ ہو سکے وہ اپنے آپ کو وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس گھر میں ادا کرنے کی کوشش کریں۔ سنت کا طریقہ تو یہی ہے کہ ہم پورا آخری عشرہ اعتکاف کریں، لیکن اگر ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اگر ہم مصروف ترین آدمی ہیں تو ہمیں چاہیے کہ جو وقت ہمیں میسر ہو، 3 دن ہو، 5 دن ہو یا جتنے بھی ایام ہمیں میسر ہو، ہمیں کوشش یہ کریں کہ اس آخری عشرے میں ہم اعتکاف میں گزاریں۔ کئی سارے ایسے لوگ ہیں، کئی سارے ایسے نوجوان ہیں میرے بھائیوں جو کھیل میں 3-4 نوجوانوں کو میں جانتا ہوں جو دوستوں کے کہنے سے وہ لوگ اعتکاف پہ آ گئے اور بڑے چلو مل کے بیٹھتے ہیں اعتکاف پہ کرتے ہیں، لیکن جب ایک مرتبہ اللہ کے گھر پہ آ گئے اعتکاف پہ 10 دن انہوں نے گزار دیا، ہر صبح و شام دروس ہو رہے ہیں، ان دروس سے استفادہ ہو رہا ہے، قرآن کی تلاوت کریں، ٹرانسلیشن ہو کے پڑھا، اور ان 10 دنوں کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی زندگی میں اس ایک اعتکاف کو ٹرننگ پوائنٹ بنا دیا، ان کی زندگیاں بدل گئی، ان کا طرز زندگی بدل گیا، ان کا لائف اسٹائل چینج ہو گیا۔ ہر معاملے کو یہ پوچھنے لگے کہ یہ کام اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر ہے کہ نہیں ہے، یہ کام سنت نبویہ کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، اس سلسلے میں اللہ راضی ہوگا کہ غلط نہیں ہوگا، کہیں میں یہ کام کروں گا تو اللہ ناراض نہیں ہوگا، کہیں یہ کام کرنے سے کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جہنم میں تو نہیں ڈالے۔ اس طریقے کا ڈر، اس طریقے کی کیفیت، اس طریقے کا ایمان، اس طریقے کا تقویٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں عطا کیا تھا، اور وہ برکت تھی اس مبارک عبادت کی۔ تو حضرین کوشش یہ کیجیے کہ ہمارے جو دوست احباب ہیں، جو لوگ آتے نہیں ہیں زیادہ مساجد کو، جو لوگ آتے نہیں ہیں زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان مقدس محفلوں میں، ان بابرکت محفلوں میں وہ تشریف نہیں لاتے ہیں، آپ کوشش کیجیے کہ یہ ایک بہترین موقع ہے کہ آپ خود کو اللہ کے گھر لائیں اور یہاں پر عبادتوں کے طریقے بتائیں اور اعتکاف کو اعتکاف کے طریقے سے گزاریں۔ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کی وجہ سے، آپ کے توسط سے، آپ کے ذریعے سے اگر کوئی ایک بندہ بھی اگر ہدایت پہ آ جائے تو آپ کی زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سو اونٹوں سے بہتر ہے کہ آپ کی وجہ سے کوئی بندہ راہ راست پر آ جائے، ساری زندگی کی کامیابی آپ کو میسر ہو جائے گی۔ تو یہ اس کے لیے نہیں ہے، آپ اپنے لیے سمجھ کے کیجیے، آپ اپنی کامیابی کی فکر کیجیے، آپ کو ان کی فکر تو کرنی ہی کرنی ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی سوچیے کہ اگر میں کسی بندے کو راہ راست میں لاتا ہوں اس کی زندگی تو سنورے گی، لیکن ساتھ ساتھ میری زندگی بھی سنور جائے گی۔ اور آپ یہ فکر مت لیجیے، ٹینشن مت لیجیے کہ وہ سدھرے گا کہ نہیں سدھرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا انک لا تهدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول سے خطاب کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول کو بہت فکر ہوا کرتی تھی مشرکین مکہ کے حوالے سے، اس وقت جتنے بھی نان مسلم تھے ان کو راہ راست پر لانے کے لیے اللہ کے رسول بہت فکر کیا کرتے تھے، بہت درد اور شدت کے ساتھ کام کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول سے اللہ تعالیٰ نے کہا اے اللہ کے رسول انک لا تهدی من احببت، آپ جس کو چاہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت دینے کا کام میرا ہے، اللہ فرماتا ہے ولکن اللہ یہدی من یشاء،
آپ کا کام صرف پہنچانا ہے، اس کے بعد اس کو ہدایت دینا ہے نہیں دینا ہے، کب ہدایت دینا ہے، کیسے دینا ہے، یہ تمام اللہ کا معاملہ ہے۔ ہمیں کوشش کیا کرنا ہے کہ ہم اس کو صرف راستہ دکھائیں، وہ کس راستے پر چلتا ہے، اس کی زندگی سمجھتی ہے کہ نہیں سمجھتی ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھے گا۔ تو حاضرین گرامی، اعتکاف کے سلسلے میں یہ بات کو ذہن نشین کر لیجیے کہ جتنے زیادہ لوگوں کو آپ مسجد سے جوڑ پائیں، اتنا زیادہ آپ کی زندگی کے لیے بہتر ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک معاملہ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جب کئی سارے لوگ اگر مسجد میں جمع ہو جائیں تو مسجد میں جمع ہو کر بعض جگہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ مسجد میں جمع ہو کر لغو لعب اور بیکار کی ڈسکشن میں لگ جاتے ہیں۔ مسجد میں بیٹھ کر بحث و مباحثے کر رہے ہیں، مسجد میں بیٹھ کر یہاں پہ ڈیبیٹ چل رہی ہوتی ہے، یہ ایسا ہے وہ ایسا ہے، یہ نہیں کرے بھائی۔ اعتکاف اس کام کے لیے نہیں ہے۔ دو چار لوگ جمع ہو گئے، وہ کہہ رہے کہ نہیں یہ ایسا ہے، وہ کہہ رہے یہ مسئلے میں وہ ہے، بھائی یہاں پر آپ کو ڈسکشن نہیں کرنا ہے۔ یاد رکھیے ہمارے نوجوانوں میں الحمدللہ ایک بیداری تو یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گا کہ الحمدللہ کئی سارے ہمارے نوجوان ایسے بھی ہیں جن کے اندر سیکھنے کا جذبہ ہے، دلائل کو جاننے کی، اس کو سمجھنے کی، اس کو پرکھنے کی، ان کے اندر ایک جذبہ اور شدت اور تڑپ پائی جاتی ہے۔ یہ اچھی بات ہے کہ آپ یہ جانیں کہ اس کا مسئلے کا حل کیا ہے، قرآن میں اس کا کیا حکم ہے، حدیث میں اس کا کیا حکم ہے، اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، صحابہ نے کیا فرمایا، اسلاف کے کیا موقف اس سلسلے میں۔ تو آپ یہ تمام ذہن آپ رکھتے ہیں، آپ قرآن کو پڑھنے میں آپ رکھتے ہیں، قرآن کی تفسیر پڑھنے میں آپ رکھتے ہیں، بہت کچھ آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ سیلف اسٹڈی کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے اعتکاف اس کام کے لیے نہیں ہے کہ آپ وہاں ہو کر آپ اگر دین کے بارے میں زیادہ بحثوں کو بحثہ کریں۔ اگر کسی کو کوئی سمجھانا ہو، کوئی بندہ کوئی مسئلہ پوچھ رہا ہے، کوئی عالم صاحب یہاں پر الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہے، وہ عالم صاحب ان کو بتائیں گے، آپ ان سے رجوع کیجیے، وہ آپ کو صحیح راہ دکھائیں گے، مسائل حل کریں گے۔ لیکن یہاں مسجد میں بیٹھ کر بحث و مباحثہ کرنا، ڈیبیٹ کمپٹیشن کرنا، یہ صحیح عمل نہیں ہے۔ کیونکہ اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا کی تمام جتنی بھی ہماری ذمہ داریاں ہیں، دنیا کی امور کی جتنی بھی بندشیں ہیں، ان تمام سے الگ تھلگ ہو کر ہمیں صرف اللہ کے لیے یکسو ہو کر ہمیں عبادت کرنا ہے، اس کا نام اعتکاف ہے۔ اسی لیے اعتکاف میں ہمارے پاس گجرے باندھے جاتے ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو جماعت کے ہمارے نمازیں ہوتی ہیں، فرض نمازیں ہوتی ہیں، یا جو اجتماعی ہمارے امور ہوا کرتے ہیں، اس کے علاوہ بندہ جب اعتکاف کے اپنے معتکف میں داخل ہو جائے، اپنے حجرے میں جب داخل ہو جائے، تو وہ وہاں زیادہ سے زیادہ یکسو ہو کر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے، قرآن پڑھے، دعائیں کرے، ذکر و اذکار کرے، قرآن کریم کا ترجمہ پڑھے، ٹرانسلیشن پڑھے، سمجھنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت فکر دے رہا ہے، افلا یتدبرون القرآن، اللہ کہہ رہا ہے کیا تم لوگ قرآن کریم میں غور و فکر نہیں؟ کئی سارے ہمارے لوگ ہیں، اللہ معاف فرمائے، جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن آپ لوگوں کے سمجھنے کی بات نہیں ہے، قرآن آپ کے سمجھنے کی چیز نہیں ہے، اس کے لیے انتظار۔ بھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ موقع ہمارے پاس دیا ہوا ہے کہ ہم قرآن کریم کو پڑھ سکتے ہیں، اللہ نے ہمیں پڑھنے کی کیفیت نوازا ہے تو ہم قرآن کریم کو پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ تو آج کوشش یہ کیجیے کہ ہم قرآن کریم کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اہل علم کی نگرانی میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایسا نہیں ہے، کیونکہ کئی ساری ایسی اقوام اور کئی سارے ہمارے پاس مثالوں کی طویل فہرست موجود ہے کہ لوگ قرآن کریم کو پڑھتے ہیں لیکن وہ سمجھنے کی جو بنیادیں ہوتی ہیں اس کو سمجھے بغیر اس کا انٹرپریشن جو ہوتا ہے وہ اپنے طریقے سے جب کرنے لگ جاتے ہیں تو کئی ساری دلالت اور گمراہیوں میں پڑے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو ہدایت دینے والا اس کو اللہ نے کہا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ جس کو چاہے اس کو ہدایت دے گا اور جس کو چاہے اس کو گمراہ کرے گا۔ ہمارا یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ ہم قرآن کریم کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس کو سمجھنے کے لیے ہم اہل علم سے تعاون کریں۔ ہمارے جو علماء اکرام یہاں موجود ہیں، جو شیوخ ہمارے پاس یہاں موجود ہیں، ہم ان سے اپنے روابط کو مضبوط کریں اور کہیں ہاں آج ہم نے یہ آیت پڑھی، اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، اس سلسلے میں اب ہمیں اور مزید بتا دیجیے کہ اللہ کہنا کیا چاہتا ہے۔ اور قرآن کریم کے جو مختلف تفاسیر ہیں، ایک سے زائد تفاسیر الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہیں، کئی سارے ہمارے پاس ویب سائٹ ہمارے پاس موجود ہیں، سافٹ کاپی ہمارے پاس موجود ہے۔ ہم ان تمام مسائل کا استعمال کرتے ہوئے قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ اس مہینے کے اس عشرے میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا ہے، تو اس کا حق یہ ہم پر بنتا ہے کہ ہم قرآن کریم کو پڑھیں کہ آخر اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہتا کیا ہے۔ اسلاف میں سے کسی قول ہے، مجھے نام یاد نہیں آ رہا، وہ کہا کرتے تھے کہ جب کبھی میری خواہش ہوتی،
جب کبھی میری خواہش ہوتی کہ اللہ مجھ سے گفتگو کرے تو میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا اللہ، اور جب کبھی میری یہ خواہش ہوتی کہ میں اللہ سے گفتگو کروں تو میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا۔ اور یہ دونوں عبادتیں ہم کر سکتے ہیں، ہم اللہ سے گفتگو کر سکتے ہیں، اللہ ہم سے گفتگو کر رہا ہے ہم سن سکتے ہیں۔ احسان کے سلسلے میں جو مشہور حدیث جبریل ہمارے پاس ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احسان کا درجہ جو اللہ کے رسول نے بیان فرمایا، اس کی کیفیت جو بیان فرمائی ہے وہ یہی ہے انت عبد اللہ کأنک تراه، کہ آپ عبادت اس طریقے سے کریں گویا آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو اس دنیاوی ہاتھ سے کوئی انسان دیکھ نہیں سکتا، لیکن وہ کیفیت ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے کہ گویا اللہ ہمارے سامنے ہے اور ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہے، ہم وہ کیفیت کو ہم اس کیفیت کو فیل نہیں کر سکتے ہیں، تو اس کے بعد فرمایا گیا اس طریقے سے کم از کم عبادت کریں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ تو ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ ہر عبادت کے وقت ہمیں یہ فیل کرنا چاہیے، اور اعتکاف جو ہے ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ جب ایک حجرے میں بیٹھ جائیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے یکسو ہو کر عبادت کریں، اور قیام کافی کے عمل سے بھی ہم یہ بچ جاتے ہیں۔ دنیا کو دکھانا نہیں ہے کہ ہم کتنی رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، دنیا کو دکھانا نہیں ہے کہ ہم کتنی دیر تک قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، دنیا کو دکھانا نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں صرف یکسو ہو کر کام کرنا ہے۔ اور یاد رکھیے جب ایک بندہ ایک مرتبہ اپنے معتکف پہ داخل ہو جاتا ہے اور اس نے نیت کی ہوئی ہے کہ 10 دن تک اسے اعتکاف کرنا ہے، تو ان 10 دنوں تک وہ مسجد کے باہر نہ نکلے کسی بھی ضرورت کے لیے۔ الحمدللہ ہماری مساجد ہم اس طریقے سے ڈیزائن کی ہوئی ہے، کئی سارے مساجد میں نہانے دھونے کا تک الحمدللہ انتظام ہوتا ہے۔ اگر اس مسجد میں بھی موجود ہے تو آپ کو نہانے دھونے کے لیے بھی اپنے گھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ یہ کہ کوئی شدید ایمرجنسی کی کوئی صورت آتی ہے تب آپ مسجد سے باہر نکل سکتے ہیں، وہ بھی ایک قلیل وقت کے لیے، ورنہ کسی بھی صورت میں آپ کو مسجد سے باہر نہیں نکلنا ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی کسی کی موت ہو جاتی ہے تو آپ کو قبرستان تک بھی نہیں جانا ہے، کوئی بیمار ہے اس کی عیادت کے لیے بھی نہیں جانا ہے۔ ہاں اگر مسجد میں اگر وہ مریض آ جاتا ہے وہاں پر آپ 2 منٹ سے گفتگو کر کے عیادت کر لیے، صرف اللہ کی رضا کی خاطر اگر آپ اسے عیادت کر رہے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا اجر دے سکتا ہے۔ اور اگر مسجد میں کوئی میت لائی جاتی ہے اور وہاں پر آپ نماز جنازہ میں شامل ہو سکتے ہیں، لیکن آپ مسجد سے باہر نہیں جائیں گے، اور مسجد سے باہر نہیں جانا اس لیے قرار دیا گیا ہے کیونکہ آپ اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر چکے ہیں، صرف 10 دنوں کے لیے 30 دنوں کے لیے جتنے بھی آپ نے ایام میں نیت بانی ہوئی ہے۔ تو حضرت گرامی ہمیں کوشش یہ کرتے رہنا چاہیے کہ ان ایام میں جتنی زیادہ ہم اللہ کی عبادت کر سکیں اتنی زیادہ ہم اللہ کی عبادت کریں۔ حضرت گرامی ایک اور بات یہ ہے کہ مشہور حدیث سوشل میڈیا پر بھی کئی سارے لوگ فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ روزہ جو ہے لا صوم لا اعتکاف الا صوم، اس طرح کی کوئی حدیث ہے جو بالکل ضعیف حدیث ہے، جو فارورڈ کی جاتی ہے کہ بغیر روزے کے اعتکاف نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے روزے کے لیے اعتکاف کے لیے روزہ شرط نہیں ہے۔ آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، لوگ روزہ رہتے ہیں، تو پھر یہ سوال کیوں ہے، یہ مسئلہ ہی کیوں ہے کہ اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے کہ نہیں ہے؟ روزہ تو سب لوگ رکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے وہ لوگ جن کے پاس شرعی عذر موجود ہو، شرعی آداب کی بنیاد پر جو لوگ روزہ چھوڑ رہے ہوتے ہیں، جو اس کے بدلے فدیہ دیتے ہیں یا مساکین کو کھانا کھلاتے ہیں، وہ ایک الگ بحث موجود ہے۔ تو وہ لوگ اگر اعتکاف کرنا چاہ رہے ہوں تو وہ لوگ اعتکاف کر سکتے ہیں، اور اس طریقے کی جو باتیں پھیلائی جا رہی ہیں وہ بالکل بے بنیاد ہے۔ شریعت اسلامیہ میں اعتکاف کو روزے سے نہیں جوڑا گیا ہے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے رسول میں نے 1 دن کی یا 3 دن کی جو نظر مانی تھی، نیت مانی تھی کہ میں اعتکاف کروں گا، تو کیا میں کر سکتا ہوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اعتکاف کرنا چاہیے۔ تو وہ معاملہ جو تھا وہ رمضان کا نہیں تھا، غیر رمضان کا تھا۔ تو اہل علم نے وہاں سے اس کا بیان فرمایا ہے کہ اعتکاف کے لیے روزہ شرط نہیں ہے۔ اعتکاف میں کئی سارے ہمارے جو اعمال ہوتے ہیں، میں نے ایک تو دعا کا تذکرہ کیا، اور اس کے بعد تلاوت قرآن کا الحمدللہ ہم نے تذکرہ کیا، اور اس کے علاوہ صدقات و خیرات کے سلسلے میں بھی ہمیں زیادہ سے زیادہ آگے بڑھنا چاہیے کہ جو بھی لوگ ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں جو بھی لوگ نیڈی ہیں، جو بھی لوگ ضرورت مند ہیں،
ہمیں ان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. حاضرین عموماً ہوتا یہ ہے، ہمارا یہ معاملہ ہے کہ ہم سحری کی دعوتیں منعقد کرتے ہیں، دعوت افطار کی پارٹیاں ہم لوگ منعقد کرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حدیث میں تو آیا ہے کہ روزہ دار کو کھانا کھلانا ثواب کا کام ہے. ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار کو کھانا کھلانا چاہیے، لیکن ہمارا فوکس کیا ہونا چاہیے؟ ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں، ہمارے محلے میں، ہمارے آس پڑوس میں جو لوگ بھوکے ہیں، جو لوگ پیاسے ہیں، جن کے گھر میں راشن نہیں پہنچ پا رہا ہے، جن کے لیے سحری کرنا دشوار ہے، لیکن وہ لوگ سفید پوش ہیں، وہ لوگ ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں، وہ لوگ لوگوں سے دستے طلب دراز نہیں کرتے ہیں، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ وہ بندہ تندرست ہے، اس کے معاملہ اس کا حق ٹائٹ چل رہا ہے. تو یہ ذمہ داری بنتی ہے. یاد رکھیے اگر میں جانتے بوجھتے ہوئے بھی کہ میرے پڑوس میں، میرے محلے میں فلاں شخص ہے جو مجبور ہے، بےکس ہے، پریشان ہے، وہ کھانا نہیں کھا سکتا، اس کے گھر میں تندرستی چل رہی ہے، فاقہ چل رہا ہے، جانتے بوجھتے ہوئے بھی اگر میں اپنے آپ میں مست رہوں، دوسرے اپنے رشتے داروں کو بلا کر، اپنے دوست احباب کو بلا کر، اپنے کلیگز کو بلا کر میں افطار پارٹی کروں، تو یاد رکھیے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس سلسلے میں سوال کرے گا. کیا آپ کے محلے میں فلاں شخص قریب تھا، آپ جانتے تھے، پھر بھی آپ نے اس کی معاونت نہیں کی، پھر بھی آپ نے اس کا تعاون نہیں کیا، تو آپ سے اس وقت اگر سوال کیا جائے گا تو آپ کے پاس کیا جواب ہوگا؟ وہ جواب آپ اس دنیا میں تیار کر لیں کہ مجھے کیا جواب دینا ہے. اگر مجھے یہ جواب دینا ہے کہ اے اللہ میں نے صرف تیری رضا کے خاطر، ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے عائلہ اور رشتے دار کو اس لیے بلاتے ہیں کہ ہم بلائیں گے تو وہ ہم سے خوش ہوں گے، ووٹ پارٹی کریں گے وہ ہمیں بلائیں گے. یہاں پر گیو اینڈ ٹیک کا معاملہ ہوتا ہے. نہیں، اللہ کی رضا کے لیے ہم کو کھلانا ہے، اس کی پسندیدگی کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے ہمیں وہ عمل کرتے ہیں. اگر ہم اس نقطے کو سمجھ جائیں گے اور اس آخری عشرے میں جو ایام ہمارے پاس پہنچے ہوئے ہیں، اگر ہم اس مقصد کے ساتھ ایک اسپرٹ لے کر، ایک جذبہ لے کر اگر ہم ان ایام کو گزاریں گے تو یاد رکھیے یہ ایام ہماری زندگی کے سب سے بہترین ایام ہو سکتے ہیں. لیکن اگر ہم ان ایام کی ناقدری کریں اور شاپنگز میں اپنی راتیں گزار دیں، بازاروں کو ہم مکمل آباد رکھیں، مسجدوں کو ہم لوگ ویران کر دیں، یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بدنصیب انسان، اس سے بدبخت انسان کوئی اور نہیں ہو سکتا جو رمضان کو پالے اور اپنے آپ کے مغفرت کا سامان نہ کرے. دنیا کا سب سے بدبخت اور رذیل ترین اور بدترین انسان وہ ہے کہ جو رمضان پالے اور لہو و لعب پہ گزار لے اور رمضان کو اس طریقے سے نہ گزارے جو طریقہ شریعت مطہرہ میں بیان کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو راضی نہ کر لے. تو حاضرین گرامی اس کا بھی دلیل ہو رہا ہے. میں تاخراتوں کے حوالے سے میں یہی کہوں گا کہ تاخراتوں میں بھی یہ دروس، یہ بیانات کا بھی جو سلسلہ ہوتا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو کم سے کم کریں اور ان راتوں میں زیادہ سے زیادہ تنہا عبادتوں میں اپنے اوقات کو گزاریں، یکسو ہو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے مسائل کو رکھیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی پیشانیاں جھکائیں اور اپنے جو بھی پرابلمس ہیں وہ تمام پرابلمس آپ اللہ سے شیئر کریں اور اللہ سے اے اللہ ان تمام کو سالو کرنے والے اگر کوئی ذات ہے تو وہ صرف تیری ذات ہے. میں تیری بارگاہ میں، تیرے دربار میں اس مقدس ایام میں اپنے مسائل رکھ رہا ہوں. تو اگر معاف کرنے پہ آ جائے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ اس میں رکاوٹ ڈال دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے مجھے شرم محسوس ہوتی ہے کہ میرا بندہ اگر میرے سامنے اپنے ہاتھ دراز کرتا ہے تو میں اس کے ہاتھ کو خالی رکھتا ہوں. جب اتنا بہترین آفر اللہ تعالیٰ کیا ہوا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا بہترین موقع دیا ہوا ہے، تو ہم کیوں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں؟ کیا ہماری اتنی مصروفیات ہیں؟ کیا ہمارے اتنے زیادہ امپورٹنٹ کام ہیں کہ ہم اپنی آخرت کو سنبھالنے کے لیے اپنی زندگی کے 11 مہینے کو ہم اپنے آپ میں لگے ہوئے ہوتے ہیں؟ صرف ایک مہینہ اور اس ایک مہینے کی 10 راتیں اور اس میں بھی تاخراتیں، آپ صرف اور صرف 3 راتوں کو، 5 راتوں کو اللہ کے لیے بلکہ اپنی کامیابی کے لیے، اپنی زندگی سنبھالنے کے لیے آپ لگائیے. تو یاد رکھیے آپ کی زندگی بھی سمجھ جائے گی، آپ کی آخرت بھی سمجھ جائے گی. اور کوشش یہ کیجیے کہ ابتدا میں جو میں نے بات بیان کی تھی کہ ہمیں اپنے آپ کو بھی سنبھالنا ہے اور اپنے حیات کی بھی فکر کرنی ہے. اور یاد رکھیے ایک حدیث بیان کرنے کی گفتگو ختم کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور معروف حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا انما الاعمال بالخواتم، کہ تمام اعمال کا دار و مدار اس کے خاتمے پر ہوتا ہے. تو حاضرین یہ جو آخری اشرا ہے یہ رمضان کا خاتمہ ہے.
یہ رمضان کا خاتمہ ہے، تو اس خاتمے کو اگر ہم نے بہتر بنا لیا تو اب تک ہم نے اگر کوئی لفزش کی ہے، ہم نے کوئی غفلت کی ہے، تو عین ممکن ہے کہ اگر ہمارا خاتمہ بہتر ہو جائے، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں حسن خاتمہ عطا کر دیا تو سمجھ جائیے ہماری زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ تو ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ جتنا بہتر ہم دے سکتے ہیں، جتنا اپنا بیسٹ ہم دے سکتے ہیں، اتنا بیسٹ ہم اللہ تعالیٰ کو دینے کی کوشش کریں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری زندگی بھی کامیاب کرے گا، ہماری آخرت بھی کامیاب کرے گا۔ تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مل کر دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین یہ جو بہترین اور مقدس ایام ہمیں عطا ہوئے ہیں، اے الہ العالمین ان تمام ایام کو اس طریقے سے گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرما جو طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آخری عشرے میں ہم تمام کو تو جہنم سے آزاد فرما اور ہم تمام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آخری عشرے میں جتنے بھی لوگ بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بابر اور مقدس مہینے میں تیرے بندوں کی ایک جماعت ایسی بھی ہے جو مظلوم ہے، جو مقہور ہے، جو ظالموں کے پنجہ استبداد میں پس رہی ہے۔ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اپنے فلسطین کے باشندوں پر رحم فرما۔ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے ایام کو بھی بہتر سے بہتر ایام بنا دے۔ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جتنے بھی ہمارے اسلاف ہیں اور جتنے بھی ہمارے مقبولین ہیں مرحومین ہیں، اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر ان کا خاتمہ توحید پر ہوا ہو تو اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بس آخری دعا یہی ہے کہ جب تک ہم اس دنیا میں زندہ رہیں، اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تیرے بتائے ہوئے راستے پر زندہ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ جب ہمارا خاتمہ ہو تو الہ العالمین ہم تمام کو خاتمہ بالخیر نصیب فرما اور آخرت میں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔